غریب نواز جس وقت آ رہے تھے ہندوستان کے کیسے حالات تھے؟ کیا آپ کو پورا ہندوستان پیالی میں سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا؟ آئیے غریب نواز، آئیے آپ معین الدین ہندوستان۔ میرے عزیزو، یہاں ان کے آنے سے تقریباً کئی سال پہلے ہی پرتھوی راج کی ماں جو اجمیر پہ حکومت کرتا تھا، ایک بڑی جوتش عورت تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے اپنے علم سے خواب میں دیکھا یا جس طرح سے بھی دیکھا، اس نے 6-7 سال پہلے ہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اجمیر میں ایک درویش آئے گا، وہ ہماری سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا۔ تو اس کی ماں کی بات سن کر پرتھوی راج جو راجا تھا، اس نے کہا ماں اس کی شکل صورت کچھ تو بتاؤ۔ بھوٹان سے انہوں نے ایک جادوگر کو لایا جو جادو کے ذریعے سے، ہیپناٹزم کے ذریعے سے اس شکل کو نکالا، اور جو مصور تھے آرٹسٹ ان کو بٹھایا گیا، ان کو شکل بتائی گئی، یعنی خاکہ نکالا گیا کس کا؟ سرکار غریب نواز کا، اور پھیلا دیا گیا ایسا درویش کہیں بھی دکھے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس کو روک دینا۔ اس وقت سرکار غریب نواز کہاں تھے؟ مدینے سے نکل کر کے ملتان آئے ہوئے تھے، ملتان پاکستان میں جو آج ہے۔ آپ وہاں پر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے، اور یہاں یہ بات پہلے سے مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی درویش ادھر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ معمولی پابندیاں نہیں تھی میرے عزیزوں۔ ایک شخص ہے رام پرکاش، وہ پرتھوی راج کا بڑا خاص چیلا تھا۔ اس نے کہا میں جاسوسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا اس درویش کو۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان پہنچ گیا۔ حضرت سرکار غریب نواز اسے نظر بھی آ گئے۔ اب اس نے بھیس بدل لیا، مسلمان کا بھیس بدل کر داڑھی بڑھا لی، ٹوپی رکھ لی، جبہ پہنا، سرکار غریب نواز کے ہزاروں مریدین جو تھے خانقاہ پہ ان میں شامل ہو گیا۔ کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ تنہائی میں ایک بار غریب نواز سے ملاقات ہو جائے، جا کر کے اندر اگر اکیلے میں مل گئے تو یہیں ختم ہی کر دوں، یہ اجمیر تک آ ہی نہ سکے۔ قاتلانہ حملہ کرنا تھا۔ رام پرکاش 12 دن تک مسلسل محنت کرتا رہا۔ اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ آدھی رات گزر چکی تھی، خیمے میں سرکار غریب نواز اکیلے تھے، یہ داخل ہوا اور وہی جبہ قبہ ٹوپی داڑھی ہے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا وہ مصلی پر آرام فرما ہے۔ وہ جیسی خیمے میں داخل ہوا، خنجر اپنے اندر رکھ کر کے مسلمان کی شکل میں آیا ہے، ان کے مرید کی شکل میں آیا ہے۔ اندر داخل ہوا تو حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں، آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا 12 دن ہو گئے اب تک تم ہمارے پاس آئے نہیں۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وہ سکتے پہ سکتا، یہی ہوتا ہے اولیاء کا جھٹکے پہ جھٹکا، جو وہ مخالفین ہوتے ہیں ان کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے تیسرا جملہ فرمایا چلو آئے نہیں 12 دن سے، آج تو موقع ملا، جس کام کی غرض سے آئے ہو وہ کام تو پورا کرو۔ خنجر اندر ہے، ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا نیچے، اور اس نے کہا زندگی بھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جادوگروں کو دیکھا، لیکن دلوں کے حالات جاننے والا کسی درویش با اخلاق کو آج پہلی بار دیکھا، جس کا دل بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے۔ اس نے سرکار غریب نواز کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اسی رات کو معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام ضیاء الرحمن رکھا۔ یہ وہ ضیاء الرحمن ہے جو سرکار غریب نواز کے اجمیر آنے تک آپ کا سب سے بڑا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا۔ وہ سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء جس انداز سے تشریف لا رہے ہیں، ساری چوکیاں لگائی گئی، ناکہ بندی ہے، جگہ جگہ پر پہرے داری ہے کہ یہ ہندوستان میں نہ آنے پائے ایسا درویش۔ باوجود اس کے جب ملتان سے آپ نکلے، پنجاب کے راستے سے آ رہے تھے، امرتسر، پٹیالہ، یہ تمام راستے ہوتے ہوئے دلی آنا تھا۔ ضیاء الرحمن نے کہا کہ حضور ہر جگہ پرتھوی راج نے 52 راجے تھے اس وقت، 52 راجوں کا راجا ہے، ہر جگہ اس نے پولیس لگایا ہے، ناکہ بندی ہے،
سب کے پاس وہ آپ کی تصویر پہنچی ہوئی ہے اور سب اچھی طرح سے پڑھ لکھے ہیں، خاکہ پورا دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح تک کوئی ایسا شخص اس سرحد میں آنے نہ پائے، تاکید ہے سب کو۔ اس نے کہا ہم کون سی چوکی سے جائیں گے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں تو چلتے رہے۔ غریب نواز جب پنجاب کی سرحدوں میں جا رہے ہیں، انہی چوکیوں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، پولیس والے سپاہی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ضیاء الرحمن نے کئی چوکیاں پار کرنے کے بعد پوچھا سرکار غریب نواز سے کہ حضور والا ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ کیا یہ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں یا پھر ماجرا کچھ اور ہے؟ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا اے ضیاء الرحمن خاموش رہ، اللہ مجھے جسے چاہے اسے دکھاتا ہے اور جسے چاہے چھپاتا ہے۔ ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے آئے، دلی پہنچے، یہاں ہنگامہ ہوا کہ جو درویش جس کا خاکہ پھیلا ہوا تھا وہ تو دلی پہنچا ہوا ہے۔ راجے نے ان ساری چوکیوں پر موجود سپاہیوں کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا کہ اندر آیا کیسے؟ دلی میں یہاں پر کئی دن تک قیام ہوا، لوگ جوک در جوک آئے، پھر اجمیر آنے سے پہلے پھر چوکیاں لگائی گئیں۔ راج ماتا راجہ کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا اب چھوڑ دے، اب چھوڑ دے، اب اس کا راستہ روکے گا تو بہت بڑا نقصان بھی اٹھائے گا۔ لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے، ساری حدوں کو پھلانتے ہوئے، جو حدیں انہوں نے بنائی تھی